وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وسندنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چند وسائل کے ذریعے سلسلہ جوڑنے کے لیے ایک امتیازی حیثیت بشکل اسانید متصلہ ہندوستان کے دیار میں نصیب فرمائی. یہ اس دیار کا ایک امتیازی وتیرہ ہے. حدیث شریف دنیا میں بہت سی جگہوں پر پڑھائی جاتی ہے. میں نے خود عرب و عجم کے کئی مدارس و جامعات کو دیکھا، سنا اور وہاں شرکت کی، لیکن جو امتیاز روح نبوی کے ساتھ اپنے سینے کو جوڑ کر وہاں سے اکتساب نور لینے کا، لیکن لفظ پر آپ بعد میں غور کریں گے، روح نبوی کے ساتھ اپنے سینے کو جوڑ کر وہاں سے اکتساب نور کرنے کا جو ہمیں علماء دیوبند کے واسطے سے اور انہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حاصل ہوا ہے، اس کو پانے کے لیے ابھی بھی عرب کے بڑے بڑے علماء ترستے ہیں، کوشاں ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنے اہم ترین امور چھوڑ کر کئی کروڑوں روپئے لگا کر یہاں تک آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹھے بٹھائے یہ سلسلہ نصیب فرمایا. ہم لوگ جو دور حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اصل میں دروس تو آپ لوگوں نے تقریباً 15 دن پہلے مشائخ کی بات سے سنے. میں موٹی موٹی 2-4 باتیں کہہ کر پھر مشترک کوئی گفتگو کروں گا، اور پھر آپ حضرات کو ہمارے پاس سند کا جو قیمتی سرمایہ ہے وہ بھی عنایت کیا جائے گا. دیکھیے، ہم لوگ عام طور پر جو طلباء پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ 6 کتابیں ایک ساتھ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ کتاب طہارت اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ ہمیں ایسے لاک ڈاؤن کے زمانے میں 2-4 مہینے میں ہی کچھ منتخب ابواب پڑھا کر فائل کر دیا جائے، جس کو آپ کی زبان میں کہیں گے موکلا چکلا کر دیا. لیکن بچوں، آپ حضرات نے ابھی تو شروع کیا ہے. پہلی نصیحت تو میری یہ ہے، اس لیے کہ اساتذہ کرام بھی آپ کے تشریف فرما ہیں، کوئی بھی کتاب لطف لیے بغیر، مزہ لیے بغیر پڑھنے پڑھانے میں فائدہ نہیں ہوتا. کوئی بھی کتاب پڑھو اور پڑھاؤ تو مزہ لے کر پڑھاؤ، اس میں خوب لطف لو، اور اس کے مصنف سے اور کتاب سے عقیدت، عظمت، محبت، عشق پیدا کرو، اور پھر اس کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کرو. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ دورے میں یہ بولتے ہیں نا کہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا، یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے گریبانوں میں جھانک کر ایک ذمہ داری کا احساس بھی انشاءاللہ پیدا کرو گے میرے آگے والے جملے سے، کہ جب ہم وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بولتے ہیں اور اس سند سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں بچوں، ہم اس معنی کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہو گئے. جہاں ہم نے یوں کہا کہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فلان 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 قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنا کہہ کر درسگاہ نبوت کے شاگرد بن جائے، اور درسگاہ نبوت کا شاگرد بننے کے بعد پھر ہم سے اگر کوئی کوتاہی سرزد ہو، دل میں بغض اور کینہ ہو یا بد اخلاقی ہو، بد روش ہو، تو وہ ہمارے استاد اعظم
معلم انسانیت کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اگر آپ کے ناظم صاحب یا آپ کے اساتذہ میں سے کسی کو آپ کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو دکھ ہوتا ہے۔ اگر وہ واقعتاً آپ سے قلبی تعلق رکھتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خصوصاً اور عموماً ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ہم تلامذہ ہیں اور تلمیذ کے ساتھ کا معاملہ اور تعلق یہ الگ حیثیت رکھتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 6 کتابوں میں بظاہر تو ہمیں ابواب مشترک نظر آتے ہیں، لیکن ان 6 کی 6 کتابوں کی وجوہ تالیف الگ الگ ہے۔ اس کے اعتبار سے اگر آپ یہ 6 کتابیں پڑھو گے تو کبھی بھی تکرار، سعامت و ملل کا شکار نہیں ہوں گے۔ اساتذہ کرام بھی ذرا ان چیزوں کو سنیں۔ کسی بھی مدعا کو پیش کرنے کے لیے پہلے دعویٰ رکھا جاتا ہے، پھر اس دعوے کی دلیل پیش کی جاتی ہے، پھر ایک دلیل سے مدعا اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا بہت سارے دلائل اس کے سامنے تیار کیے جائیں، اور پھر ان دلائل میں رد و جرح، قدح و توفیق وغیرہ کی جاتی ہے، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دعوے اور دلیل میں مطابقت کیسے ہے۔ یہ بہت بہت مضبوط بات ہے۔ دورے میں اگر ہمارا طالب علم یہ سمجھ لے کہ مصنف کا ترجمۃ الباب بمنزلہ دعویٰ کے ہوتا ہے اور اس کے ضمن میں لائی جانے والی روایت بمنزلہ دلیل کے ہوتی ہے، اس پر بعد میں سوچتے رہنا۔ ترجمۃ الباب ایک دعویٰ ہوتا ہے جو مصنف کرتا ہے، اور اس دعوے کی دلیل وہ حدیث شریف کی روشنی میں پیش کرتا ہے، یا بألفاظ دیگر ترجمۃ الباب ایک استفتاء ہوتا ہے اور اس کے ضمن والی روایت بمنزلہ افتاء ہوتی ہے، یا ترجمۃ الباب بمنزلہ سوال ہوتا ہے اور اس کے ضمن میں آنے والی روایت بمنزلہ جواب ہے۔ تو پوری روایت آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، لیکن اہم ترین چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمیں ترجمۃ الباب میں اور حدیث شریف میں آنے والے اس جملے میں مطابقت پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس سے آپ کو علم حدیث پیدا ہوگا۔ دیکھو، حدیث شریف تو فضائل اعمال میں بھی لوگ پڑھتے ہیں، یہ ذہن صاف کرو۔ حدیث شریف منتخب احادیث میں بھی پڑھتے ہیں، آپ حدیث شریف نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ علم حدیث پڑھ رہے ہیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ فضائل اعمال میں بھی حدیث شریف کی تعلیم ہوتی ہے، منتخب میں بھی ہوتی ہے، معارف الحدیث میں بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کا اپنا انداز ایک نرالا اور الگ ہونا چاہیے، جس کو علم الحدیث کہا جاتا ہے، جس میں روات، سند، متن، اس کے اجزاء، اس میں پائے جانے والے احکام فقہیہ وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔ تو میں سمجھا رہا تھا کہ دعوے اور دلیل میں مطابقت پیدا کرنا اور پھر مختلف دلائل کو سامنے رکھ کر کوئی محاکمہ پیدا کرنا۔ اب آئیے، ہماری 6 کتابوں میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اسی لیے امام ترمذی کے یہاں یہ آتا ہے کہ قال اہل الکوفہ کذا وقال فلان کذا وقال ابو عیسیٰ کذا کذا، یہ بمنزل دعویٰ ہے، اور الگ الگ فقہا کے اقوال وہ ذکر کرتے ہیں۔ ان سب الگ الگ فقہا کے اقوال کے دلائل آپ کو ابو داؤد شریف میں ملیں گے۔ امام ابو داؤد کا یہی مقصد تعلیف تھا کہ ہر مسلک چاہے مدور ہو غیر مدور ہو اس کو دلائل فراہم کر دیں۔ اسی لیے امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مجتہد بننا چاہتا ہو تو اس کے لیے کتاب اللہ کے بعد سنن ابی داؤد کافی ہے، اگر وہ اس اعتبار سے اس کو پڑھ دے تو۔ اچھا، لیکن امام ابو داؤد، آپ حضرات نے اگر ابو داؤد شروع کر دی ہو تو تھوڑا سا انداز تھوڑا ہوگا، مجال ہے کہ ایک حدیث کو 2 مرتبہ لاتے ہوں،
کہ سیاستہ میں ان کا یہ امتیاز ہے کہ ابو داؤد کا پڑھنا پڑھانا سب کتابوں میں مشکل، اس لیے وہ ایک حدیث دوسری مرتبہ قسم کھانے کے لیے بھی نہیں لاتے. وہ حدیث شریف کا جنبل ہے، اس میں اتنی ساری حدیثیں ہیں لیکن ہر حدیث الگ الگ انداز کی ہے. تو امام ابو داؤد مسالک اربعہ کے دلائل فراہم کرتے ہیں. اب امام ابو داؤد تو زیادہ دلائل لاتے نہیں، وہ ایک دو دلیل لاتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پھر اور دلائل فراہم کرتے ہیں. اس لیے امام مسلم کے یہاں ایک ہی حدیث کو الگ الگ سندوں سے پھرا کر پورے صفحے میں اسی کو پیش کیا جاتا ہے، کبھی کبھی 3 4 صفحے تک. تو وہ استقصاء شہود کا کام کرتے ہیں، یعنی گواہوں کو بڑھاتے ہیں. امام ترمذی نے دعویٰ کیا، امام ابو داؤد نے دلیل دی، امام مسلم نے مزید دلائل دی. اب باہم کام آتا ہے کہ دلیل اور دعوے میں مطابقت. اس میں امام اعظم، امام امام، امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ ترجمۃ الباب اور روایت کے درمیان مطابقت کیسے پیدا کرنا، جس کو آپ لوگ سنتے ہو کہ فقہ البخاری فی تراجم. یہ 4 کتابیں ہو گئیں. اب گواہ تو پیش کر دیے، مطابقت بھی پیدا کر دی. اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ گواہ اس لائق ہیں کہ ان کی گواہی کو قبول کیا جائے؟ ان میں کوئی علت خفیہ تو موجود نہیں ہے. وہ علت خفیہ امام نسائی بتا دیں. لوگ نسائی کو اس لیے زیادہ توجہ سے نہیں دیکھتے، اس لیے کہ اس پر کوئی شرح کا کام ہوا نہیں ہے، تو لوگ اپنے قلت مطالعے کو چھپانے کے لیے بولتے ہیں نسائی نسائی. لیکن اگر اس کو لطف کے ساتھ پڑھایا جائے، اگر اس کو لطف لے کر، اور امام نسائی نے جو گرفتیں کی ہیں، کبھی وہ بولتے خالفہ فلان، اب وہ وجہ مخالفت کیا ہے، کبھی بولتے الاختلاف علی یحییٰ بن ابی کثیر فی ھذا الحدیث، تو وہ کیا اختلاف ہے ان کو سمجھنے کے لیے. کبھی صرف اتنا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ارسلہ فلان، تو اس پہ بجاتے پھرتے رہ جاؤ. تو یہ امام نسائی کا کام ہے کہ بڑے میاں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ امام نسائی براہ راست شاگرد ہیں امام بخاری رضی اللہ عنہ. امام بخاری کے شاگرد ہیں، تو امام بخاری میں جو محدثانہ شان تھی وہ رنگ امام نسائی پر چڑھا. اور لوگوں نے لکھا ہے کہ امام نسائی پر دونوں رنگ تھے، استناد کا بھی استدلال کا بھی. یعنی محدثانہ رنگ بھی تھا، فقیہانہ رنگ بھی تھا. ٹھیک ہے صاحب، دعویٰ ہو گیا، دلیل ہو گئی، متعدد دلائل ہو گئے، مطابقت پیدا ہو گئی، علت نکال لی. اب اس کے بعد ذرا سا دعوے کو مزیدار بھی کرنا ہے، اس کو لطف اندوز بنانا ہے. وہ کام ابن ماجہ والے کرتے ہیں. اس لیے اب مزیدار بنانے کے لیے تو اچار چٹنی پاپڑ بھی رکھ دو، تو وہ ضروری تھوڑا ہے کہ وہ اعلیٰ قسم کے تیل کی چٹنی بنی ہوئی ہو. اس لیے ابن ماجہ میں منکر روایتیں بھی بکثرت ہیں. اس کی وجہ یہ ہے. اب یہ 6 کتابیں ہو گئی. اب جو دعوت شروع میں ہوا تھا، انہوں نے بھی دعویٰ رکھا تھا، اہل کوفہ نے بھی، اہل مدینہ نے بھی، اہل مکہ نے بھی، سب نے دعوے رکھے تھے. ترمذی میں سب کے دلائل بھی امام ابو داؤد نے دیے. اس کے بعد اور متعدد دلائل امام مسلم نے دیے. پھر مطابقت کا کام امام بخاری نے دیا. پھر علتیں نکالی، اور پھر ذرا اطراف و جوانب سے مسالہ پاپڑ چڑھایا. اب فیصلہ آئے گا، فیصلہ کرنا. اب باری آئے گی فیصلہ کرنا. وہ امام طحاوی کرتے ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ محاکمہ کرتے ہیں کہ متعدد دلائل کو سامنے رکھنے کے بعد اور ان کا فیصلہ اس لیے بھی معتبر ہے کہ وہ پہلے شافعی مارکیٹ میں ہو کر پھر حنفی میں آئے ہیں. تو ان کو معلوم ہے کہ انووا گاڑی کی کیا خوبیاں تھیں جس کو اسکورپیو ختم کر دیتی ہے، اور اسکورپیو میں کیا خوبیاں تھیں جس کو انووا ختم کر دیتی ہے. یہ ہے طحاوی شریف. اب اگر آپ نے اس انداز پر کتابوں کو پڑھا اور پڑھایا تو کہا جائے گا کہ آپ علماء حدیث بنے ہو. ورنہ مقرر کے انداز میں حدیثوں کو پڑھ لینا، اس کے لیے تو 1 سال لگا دینا کافی. ہمیں اور دیکھو بیٹا،
اس دور میں یہ صرف ہنسنے پر اکتفا نہ کریں، اس دور میں اسلام پر فکری اعتبار سے خطرناک قسم کی الغار ہو رہی ہے، اور اسلام کی جو عمارتیں ہیں، بنیادیں، اس کو ڈھکی جا سکتی ہیں کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ میں تشکیک پیدا کر رہی ہے۔ کتاب اللہ میں تو ہو نہیں سکتا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس لیے یہ لوگ حدیثوں میں کسی بھی اعتبار سے کچھ نہ کچھ قطع و مرید کا کام کرتے ہیں، اور اسی لیے یہ حضرات حدیثوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اہل قرآن بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک جملہ یاد رکھو، جو جتنا حدیث شریف کو سمجھے گا، پڑھے گا، اتنا وہ پابند بنے گا، اور جو جتنا حدیث سے دور بھاگے گا اتنا وہ آزاد ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن شریف میں اس اہتمام، اس تاکید اور اس تفصیل سے بیانات نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی اسی کتاب میں روایت ہے، نسائی شریف کی میں، کہ عبداللہ بن مسعود میں کتاب الزینت کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل فرمائی کہ لعن اللہ النامصات والمتنمصات والمتفلجات والواشمات والمستوشمات، کہ جو لوگ ہاتھوں میں ٹیٹو بناتے ہیں، آج کل کے زمانے میں اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں واشمات، اور وہ پرانا ترجمہ چھوڑ دینے کا کہ ہاتھ دھوتے دھواتے ہیں، ہمارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ بازار سے بھی کہہ رہا ہوں، وہ جو ٹیٹو بناتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے انگریز لوگ بھی آتے ہیں اجنٹا کے دورہ دیکھنے، ان کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ آج کل ان کو دیکھا دیکھی ہماری عورتوں میں بھی شوق پیدا ہو، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جو آئی برو بناتی ہے، اب میں نامصات کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، آئی برو وہی مطلب ہے الذی تنقش الحاجب، اور اسی طریقے سے جو بھویں بناتی ہے اور دانتوں میں ٹریٹمنٹ کر کے درمیان میں جگہ بنواتی ہیں، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت بیان فرمائی، تو اللہ بھلا کرے، دیکھو ہمارے لیے انتظام ہو رہا ہے، جو آگے میں سنا رہا ہوں، قسم بخدا یہ انتظام ہمارے لیے ہو رہا تھا تکمیلی طور پر، کہ عورت کے دماغ میں اللہ نے ایک سوال ڈالا، اور اس نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ یہ جو آپ لعنت بھیجنے کی روایت بیان کر رہے ہو، یہ کتاب اللہ میں موجود ہے؟ بڑا خطرناک سوال ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ کی قسم ہے کتاب اللہ میں موجود۔ تو لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ تو پورے قرآن میں کہیں بھی ایسی آیت ہے النامصات المتفلجات، لفظ ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، دورے کے طلباء کو جامع جواب دیے، فرمایا کتاب اللہ میں موجود ہے، وہ اس طرح موجود ہے کہ یہ لعنت کس نے بھیجی؟ اللہ کے رسول نے۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، یہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ تو اب اگر میں نے کل پرسوں بھی دورے کے بچوں کو بتایا کہ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں یہ قرآن سے ثابت کرو، تو آپ بولو گے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ۔ کوئی بھی سنت اور حدیث کے بارے میں آپ سے پوچھے کہ اس کو قرآن شریف سے ثابت کرو، تو دوسرے تو بہت سے دلائل ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ، لیکن فخذوہ یہ امر ہے، فانتہوا یہ امر ہے، اور ما آتاکم الرسول حضور شاشی ایسی تھوڑی پڑی تھی، وہ آج کے دن کے لیے پڑی تھی کہ من و ما للعموم، تو ما جو کچھ نبی نے تم کو دیا سب کو، اور اخذ اور قبول، ان دونوں میں فرق ہے۔ یا یحییٰ اقبلی کتاب بقوت نہیں ہے، خودی کتاب بقوت۔ اخذ کہتے ہیں کسی چیز کو ایک تو دیکھو جیسے یہ، لیکن ایک ایسا ہے، اس کو کہتے ہیں اخذ، تو فخذوہ، یہ اس طرح اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یہ 6 کتابوں کو آپ تکرار ہے اس نظریے سے ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ ان کے مقاصد تعلیف کو سامنے رکھیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے دیکھیے پہلے ہی اپنی کتاب کو شروع کیا ہے کہ تأویل قولہ عز وجل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق۔ مختصر طور پر میں دیتا ہوں، امام ترمذی ان بھی سب روایتوں کو کتاب الطہارت کے نام سے لائے ہیں، امام ابو داؤد بھی کتاب الطہارت کے نام سے لائے، امام ابن ماجہ مجال ہے کہ امام نسائی لفظ کتاب الطہارت بولے ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ شروع کر رہے ہیں آیت کریمہ سے؟ ایک تو سطحی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کے طرز پر یہ چلتے ہیں، اس لیے امام بخاری ان کے استاد ہیں، اور امام بخاری کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا ترجمۃ الباب میں وہ آیات لاتے ہیں،
اور انہوں نے تو پورا بڑا اسٹیشن کتاب الطہارت ہی کا آیت کے ذریعے شروع کیا، یہ بتلانے کے لیے واقعتاً داد دیتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ کتاب الطہارت کے ضمن میں آنے والی جملہ روایات سب کے سب تفسیر ہیں اس آیت کریمہ کی۔ گویا منکرین حدیث کو پہلے ہی ضرب کاری لگا دی، اس لیے کہ یہاں تأویل بمعنی تفسیر کے ہے، اور یہ بتلا دیا کہ کتاب و سنت دونوں الگ الگ نہیں ہے، وہ ایجاز ہے کتاب اللہ، اور یہ جملہ روایات سب کے سب اس کی تفسیر ہیں۔ یہ ہوئی اس سے متعلق بات، اب ہم زیادہ کلام نہیں کریں گے، مجھے آگے بھی جانا ہے۔ یہ نسائی شریف میں نے بھی استاد سے پڑھی تھی، حضرت مفتی اسلم صاحب موسالی تھے، وہ بھی بقیر حیات ہیں، ادام اللہ ذلہ علینا، کینیڈا میں اس وقت مقیم ہیں۔ انہوں نے نسائی شریف پڑھی تھی حضرت مولانا ابرار احمد صاحب نور اللہ مرکزہ سے۔ مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی شریف پڑھی تھی مولانا ابراہیم پالنپوری سے، اور مولانا ابراہیم پالنپوری صاحب نے نسائی شریف پڑھی تھی حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پھر شیخ کی سند تو آگے تک سب کو مشہور و معروف ہے۔ یہ تو اجازت خاصہ ہوئی۔ جہاں تک اجازت خاصہ بخاری شریف کی ہے تو بخاری شریف کی تو ہماری سند وللہ الحمد بڑی اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ ہم نے بخاری بالخصوص پڑھی حضرت مولانا ابرار صاحب سے۔ مولانا ابرار صاحب نے پڑھی تھی مولانا ایوب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا ایوب اعظمی نے پڑھی علامہ انور شاہ کشمیری سے۔ گویا آپ کے آج کے دن سے کہ آپ کے اور علامہ انور شاہ کشمیری کے درمیان 3 واسطے ہو گئے، ایک ہمارا اور ایک مولانا ابرار صاحب کا اور دوسرا مولانا ایوب اعظمی کا، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے۔ بخاری کا جزو ثانی ہم نے پڑھا حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے براہ راست پڑھی ہے حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو گویا آپ کے اور حضرت مدنی کے درمیان صرف 2 واسطے، ایک ہمارا اور ایک مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ادھر مولانا ابرار صاحب کو بخاری شریف کی سند حاصل ہے شاہ وسیع اللہ سے بھی، اس کو بھی آپ لیتے جائیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ مولانا کو بخاری شریف کی اجازت حاصل ہے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا ابرار صاحب کو بخاری شریف کی خصوصی سند حاصل تھی حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اچھا، اور ایک بات ہے، ہم لوگوں نے بخاری شریف کا آغاز کیا تھا مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو اب گویا مفتی محمود صاحب میں اور آپ میں صرف اور صرف ایک واسطہ رہ گیا۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو حدیث شریف کی اجازت حاصل ہے مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مولانا ذوالفقار صاحب کو حدیث شریف کی سند حاصل تھی مولانا فخر الدین مراد آبادی سے، اور مولانا فخر الدین صاحب شاگرد حضرت شیخ الہند تھے۔ تو اس اعتبار سے بھی بہت جلدی آپ حضرات حضرت شیخ الہند تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہی سندیں وہ امتیازی وصف ہے جس کی بنیاد پر عرب و عجم کے بڑے بڑے لوگ ہمارے دیوبندی مدارس کے اوپر ٹوٹ مرتے ہیں، اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ صرف سند لے کر اس پر اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے، بحیثیت ذمہ دار کے اور پابند ہونے کی سوچنا چاہیے۔ ہم اتنے بڑے بڑے لوگوں کے شاگرد ہیں، اور ہمارے سلسلے میں اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اس لیے میں آپ کو ایک نصیحت عمومی کرتا چلوں، علمی انداز کی گفتگو تھوڑی بہت کر دی، پھر کسی موقع پر حاضری ہوگی تو جی بھر کر کلام کریں گے۔ یہاں آپ اتنا یاد رکھیں کہ روزانہ آپ میں کے ہر طالب علم کو اور ان کتابوں کے پڑھانے والے اساتذہ کو بھی میں اپنے فرزند سمجھ کر کہتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ کر اس پورے سلسلے کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے، تاکہ ان کی روحیں ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ دیکھو بیٹا، تم 5 سال تک کتابوں کا مطالعہ کرو گے، لیکن کسی کی روح کو اپنی طرف متوجہ کر لو گے، اس کا معاملہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر کا لطف و نور ہی الگ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ چیز سیکھی۔ میں مدینہ منورہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک مرتبہ حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہ عمرے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس زمانے میں موبائل تھا نہیں، ہم لوگ مسجد نبوی میں حضرت سے ملے، اور پھر طے پایا کہ تراویح کے بعد فلاں جگہ پر حضرت سے خدمت میں حاضر ہوں گا، ملاقات کروں گا۔ میں وہاں پہنچ گیا، قاری صدیق صاحب بہت دیر تک نہیں آئے،
میں انتظار کرتا رہا، پھر حضرت کی تشریف آوری ہوئی۔ میں نے کہا حضرت بہت تاخیر ہو گئی۔ فرمانے لگے کہ ریاض الجنہ میں جگہ مل گئی تھی تو میں صاحب خلاصۃ البیان کے لیے کچھ تلاوت کر کے دعا کرتا۔ میں نے کہا حضرت کہ اتنی دور کی بات، کہا اس لیے کہ میں خلاصۃ البیان پڑھاتا ہوں تو ان کی روح متوجہ ہو جائے گی تو ان کی کتاب کے حقائق کھلیں گے، اس لیے کہ مصنف کے جو حقائق ہیں وہ تو مصنف ہی کھول سکتا ہے، تو آپ کو بھی اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ تو بخاری شریف میں آپ اس کا دھیان رکھیں کون سے جملے سے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے بخاری میں اگر کوئی حدیث کئی دفعہ بھی آئے تو پیارے بچوں کبھی اٹھتا نہیں کیا ہے یہ حدیث بار بار آئی، ہر جگہ امام بخاری الگ الگ انداز کا ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، الگ الگ انداز کا۔ اس سے ہمارے اندر شان فقاہت بھی پیدا ہوتی ہے، اور امام بخاری ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ تم اور بھی اس سے تراجم ابواب ثابت کر سکتے ہو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آدمی ہدایہ پڑھ کر وکیل بنتا ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا وکیل بخاری شریف پڑھا کر بن سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو اس انداز میں پڑھا اور پڑھایا جائے۔ اور نسائی شریف میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہاں مصنف کیا بول رہے ہیں اور کس لیے بول رہے ہیں۔ نسائی کے بعض تراجم ابواب بھی بڑے دقیق ہیں، بہت دقیق ہے، جلدی حل نہیں ہو پاتے۔ جیسے مثلا دیکھو سامنے دوسرے صفحے پر السواک فی کل یمین، یہ دعویٰ ہے کہ ہر وقت مسواک کرنا مطلوب ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کریں کہ مسواک کو صرف نماز کے ساتھ خاص نہ کریں، ہر وقت، یہ ایک دعویٰ ہو گیا۔ اب اس دعوے کو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ دیکھیے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شریح نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دولت قدے پر تشریف لاتے تھے تو پہلا کام کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا مسواک۔ اب آپ کو کچھ مطابقت نظر آ رہی ہے؟ بظاہر تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، دعویٰ یہ تھا ہر وقت مسواک کرنا مطلوب، اور حدیث میں ہر وقت کا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ کیا زبردست بات لکھی ہے محدثین نے کہ حضور کا گھر پر آنے کا کوئی مخصوص وقت نہیں تھا، حضور گھر پر کبھی بھی تشریف لاتے تھے، کوئی خاص وقت نہیں تھا، اور جب کبھی آتے تھے مسواک سے آغاز کرتے تھے، پتہ چلا جب جب موقع ملے تب تک مسواک کرتے تھے۔ یہ ہے السواک فی کل یمین۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا، پیچھے بیٹھنے والے طلباء کو خطاب ہے کہ منطق کے سمجھے بغیر آپ احادیث کے دلائل کو پڑھا نہیں سکتے، لہذا بقدر ضرورت منطق کی سمجھنا پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو علم نبوت کے ساتھ ساتھ نور نبوت بھی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا